بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سورہ یونس کے آیت نمبر 84 تک ہم پہنچے ہیں۔ آیت نمبر 84 سے آگے بڑھیں گے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اور موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، بس اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم مسلمان ہو۔ اب اگلی آیت بھی اسی سے مربوط ہے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، پروردگار ہمیں مورد آزمائش قرار نہ دینا ظالموں کے لیے ذریعہ آزمائش قرار نہ دینا۔ اور اس کے آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم نے نجات دے دی اپنی بِرَحْمَتِكَ، اور تو ہمیں نجات دے۔ وہی دعا کر رہے ہیں قوم موسیٰ، وَنَجِّنَا، اور تو ہمیں نجات دے بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ گزشتہ آیات میں بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں گئے اور پھر وہاں پہ مناظرہ ہوا اور وہ جادوگر مسلمان ہوئے، اور فرعون کی قوم میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے، لیکن فرعون کے خوف کی وجہ سے فرعون جو ہے بہت زیادہ مقتدر تھا، بہت اس کے پاس طاقت تھی، پاور تھی، اور اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لے آئے۔ اب حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی، قوم بنی اسرائیل کی، جن کی نجات کے لیے مصر میں آئے تھے، چونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کئی سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے جو ہے وہ مصر میں آباد تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر میں آئے تھے اور حکومت شروع کی تھی، اور اس وقت سے بنی اسرائیل اور اولاد یعقوب جو ہے مصر میں آ کے آباد ہوئے، اور پھر بعد میں جب یہ بادشاہ، اس دور کا تو بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا حضرت یوسف، لیکن ایسا ایسا بعد دوبارہ یہ فرعون اور کافر بادشاہ مسلط ہوئے تو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ ان کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑ لیا گیا اور ان کے اوپر بے تحاشا ظلم کیے گئے۔ تو حضرت موسیٰ نجات کے لیے آئے تھے، بنی اسرائیل کی نجات کے لیے۔ قوم فرعون جو فرعونی تھے، قبطی قبیلے تھے جو فرعونی تھے، ان میں سے بہت کم کوئی مسلمان ان کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن بنی اسرائیل جو کہ ان کے انتظار میں بیٹھے تھے، منتظر تھے کہ ہماری نجات آئندہ ہے، وہ ایمان رکھتے تھے پہلے ہی، لیکن ضعیف الایمان لوگ تھے، اور ان کے حوالے سے بہت زیادہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت زیادہ ستایا، اور اپنے آپ کو لاڈلے سمجھتے تو بہت ستایا، انہوں نے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے۔ تو اب یہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے کہا، جو کہ اب فرعون کی طرف سے سختی ہے، فرعون کی طرف سے فرعون غصے میں ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ جو ہے اس میں مقابلے کے میدان میں جیت گئے، اور جادوگر جو ان پر ایمان لے آئے۔ عمومی فضا جو ہے فرعون کے خلاف ہو گئی کہ کچے لوگ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکتے تھے،
لیکن دل ہی دل میں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ فرعون کا جو خدائی کا دعویٰ ہے یہ ایسے یہ ساختگی ہے اور اس کے پاس کوئی خدائی وغیرہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ جو فرعون نے بلائے تھے جادوگر وہ بھی ہار گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے کی بنیاد پر جیت گئے۔ تو اس بنیاد پر ایک عمومی فضا بھی جو تھی ایک فرعون کے خلاف تھی، تو فرعون اس غصے میں بنی اسرائیل پر اس نے سختی شروع کر دی، اب مظالم ڈھانے شروع ہوئے، سختی شروع کی۔ تو ایسے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ فرما رہے کہ تلقین کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر توکل کرو، اگر تم میری فرما برداری کرتے ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، پروردگار تو ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرما اور ہمیں اس ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش قرار نہ دینا، یعنی ظالم قوم ہمارے اوپر ظلم نہ ڈھائے اور ہم جو ہے وہ مورد آزمائش قرار نہ پائیں، اور ہمیں کافروں کی سے نجات، کافر قوم سے نجات عطا فرما اپنی رحمت کے ذریعے۔ یہاں پہ ایک تو یہ کہ توکل کے حوالے سے بیان ضروری کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ توکل یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، ایک مومن جو ہے اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سی جو محنت ہے، اپنی جو آپ کی کوشش ہے، کاوش ہے، اس کو انجام دیں اور پھر نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی نتیجہ اس پر چھوڑ دیا جائے۔ یعنی ظاہری علل اور اسباب جو ہیں ان ظاہری اسباب کے لیے آپ مقدمہ سازی کریں، تمید کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انسان بیٹھا رہے اور کہے کہ میں نے اللہ پر توکل کیا، نہیں۔ اس کی مثال جیسے روایات میں بیان ہوئی ہے کہ پہلے ایک الناقہ، اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو پہلے باندھو، پھر اس پر پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی طرف سے جو انتظامات ہو سکتے ہیں وہ کریں، اپنے ظاہری اسباب کے اعتبار سے جو آپ کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور پھر خواہ مخواہ کے دل میں آپ کے وسوسے نہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ مسبب الاسباب ہے اور اسی کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک عام انسان کا جو توکل ہے اسی حد تک ہے کہ اسباب اور وسائل سے بڑھ کر اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ انبیاء جو ہیں، انبیاء کا توکل اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں جا رہے ہیں، لیکن اتنا اللہ کے اوپر توکل ہے کہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو خود ہی بچا لے گا۔ حضرت جبرائیل آتے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں حضرت ابراہیم کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، فرمایا مدد کی تو ضرورت ہے لیکن تجھ سے نہیں، اسی سے ہے۔ اور کہا کہ مانگتے کیوں نہیں؟ کہا کہ جب یہ مانگنے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ جانتا ہے میرے دل کی بات کو، اور اگر اس نے چاہا تو بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ انبیاء کا بہرحال ایمان ہے اور ان کا توکل ہے کہ بہت بلند ہے، کہ بالکل ریگستان میں جا کے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جا کے چھوڑ آتے ہیں۔ اگرچہ حکم الہی تھا لیکن اللہ کا اتنا توکل، اس قدر توکل جو ہے وہ انبیاء کا ہی پیش خیمہ ہے۔ لیکن ایک مومن حد اقل یہ توکل ہے کہ مومن کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے، یعنی اسباب اور علل اپنی کوشش کرے، لیکن اسباب اور علل جو ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ممکن ہے بظاہر حالات ہمارے خلاف ہی جا رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر امید ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو کہ وہی جو مسبب الاسباب ہے، وہ تمام اسباب اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل نے بھی دعا کی کہ پروردگار ہمیں خود پر توکل کیا اور ہمیں ظالموں کے لیے ذریعہ آزمائش قرار نہ دینا، اور ہمارے لیے ایسا نہ ہو کہ ظالم جو ہے وہاں پر ظلم ڈھاتے رہیں، یعنی ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرمانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے سے کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ بس لہٰذا اس آیت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ توکل جو ہے ایمان کا لازمہ ہے، یعنی ان کنتم آمنتم باللہ، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو توکل کرو، یعنی اگر انسان
ایمان رکھتا ہے تو توکل بھی اللہ پر ضرور کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اور اگر ایمان نہیں رکھتا تو توکل نہیں کرے گا، یعنی ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ربط رکھتا ہے توکل۔ پھر آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی، یعنی ان کے بھائی حضرت ہارون کی طرف، ان تبوا کہ تم دونوں بناؤ، مہیا کرو، لقومکما اپنی قوم کے لیے، مصر میں، بیوتن گھر مہیا کرو، وجعلوا بیوتن قبلتن اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، یعنی مکانوں کو قبلہ کی طرف بناؤ یا قبلہ بناؤ، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ اس آیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات کچھ بنی اسرائیل کے سخت ہو گئے اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کی فضا تھی اور محاصرہ تھا اور ان کو محدود کر دیا گیا۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ان کو اس کے لیے گھر بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کیا اس سے پہلے وہ گھروں میں نہیں رہتے تھے، جھوپڑیوں میں رہتے تھے؟ تو بعض نے کہا ہم کہ چونکہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، قیدی بنایا ہوا تھا ایک طرح سے، تو لہٰذا ان کے جھوپڑیوں میں یا اس طرح سے کچے مکانوں میں یا جس طرح سے بھی رہتے تھے، تو ان کو حکم دیا گیا حضرت موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو کہ ان کے لیے بہترین مکان بنایا جائے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو ان کے گھر ہیں ان کو چھوڑ کر خیموں میں رہائش پذیر ہوں، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ کوچ کے لیے ان کو آمادہ کرنا تھا، تیار کرنا تھا کہ یہاں سے فلسطین کی طرف روانہ ہونا تھا انہوں نے، اور اس لیے یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو 3 دن کے لیے صحرا میں لے جاؤ، وہاں پہ صحرا میں جا کے خیمے لگائیں اور وہاں پہ رہیں۔ تو بہرحال مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن یہاں پہ یہی حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ کو اور ان کے بھائی کی طرف ہم نے وحی کی کہ ان کے اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ مصر میں گھر بنائیں اور ان گھروں کو قبلہ بنایا جائے۔ اب ان گھروں کو قبلہ بنانے سے کیا مراد؟ بعض کہتے ہیں کہ ان گھروں سے مراد مساجد ہیں، یعنی مساجد بنائیں، مسجدیں بنائیں، یعنی ایسے گھر بنائیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے۔ لیکن بعض نے یہ کہا کہ چونکہ جب فرعون کی طرف سختی ہوئی، ظلم بڑھا، تو اس نے بنی اسرائیل کی عبادت گاہوں کو گرا دیا تھا، مسمار کر دیا تھا، لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ مسجد بنا لو، یعنی اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور اس میں گھروں میں ہی نماز پڑھو، چونکہ بظاہر یہ سختی اور مشکلات سخت ہو چکی تھی، ظلم بڑھ چکا تھا، اور مساجد میں یا جو عبادت گاہیں ان میں جمع ہونا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا یہ کہا کہ اپنے گھروں میں ہی جو ہے وہ عبادت کی جگہ بنا لو اور اس کو مکان قبلہ بنا لو، اسی میں نماز قائم کرو، اور یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، اور وبشر مومنین اور مومنین کو خوشخبری دے دو، یعنی مومنین کو دنیا اور آخرت میں سعادت کی اور نجات کی خوشخبری دے دو کہ اگر استقامت کرو گے، صبر کرو گے، تو یقیناً جو ہے وہ تمہارے لیے فلاح ہے اور سعادت ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا یہاں اس آیت میں حکم ہوا کہ اپنے گھروں کے بنانے کا حکم دیا گیا، اور اس طرح سے گھر بناؤ کہ تاکہ ان میں نماز قائم کر سکو، اور نماز جو ہے وہ بہترین ذریعہ، جیسے بعض دوسری آیات میں یہ فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے لیے سے استعانت طلب کرو، تو نماز جو ہے وہ انسان کو صبر سکھاتی ہے، اور نماز جو انسان کو ظلم، سختیوں، پریشانیوں میں سکون عطا فرماتی ہے اور انسان کو استقامت
عطا فرماتی ہے، اور اس لیے چونکہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا ذریعہ، قرب کا ذریعہ، اور جتنا جتنا انسان خدا کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کے اندر ضعف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے صبر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ مشکلات کو جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اور وہ اس چیز کو درک کرتا ہے کہ یہ دنیا محدود ہے، یہ دنیا مختصر وقت کے لیے ہے، اور اگر اس دنیا میں مشکلات وہ جھیل رہا ہے تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ آخرت میں اس کو ضرور جزا کی صورت میں ملے گا۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 88 میں فرمایا وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو، اس کے سرداروں کو، اس کے وزیروں کو دنیا کا بہت سارا مال، حیات دنیا، دنیا کی زندگی کی بہت ساری زینت اور اموال عطا کیے ہیں، انہیں زینت بخشی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن دوسری طرف سے بنی اسرائیل کے قوم جو ہے، بنی اسرائیل کے لوگ کیا ہیں؟ غریب ہیں، مفلس ہیں۔ تو ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تیرے راستے سے بھٹک جائیں، جو ایک طرف سے مال و دولت کی فراوانی ہے، زینت ہے، عیشی ہے، اور دوسری طرف سے بھوک ہے، مفلسی ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا عن سبیلک، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ دوسروں کو تیری راہ سے بھٹکائیں، وہ اپنے مال و دولت سے استفادہ کر کے دوسرے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں، گمراہ کر دیں۔ لیضلوا عن سبیلک، تاکہ تیرے راستے سے گمراہ کر دیں لوگوں کو۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کی دولت کو برباد کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنون، تاکہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف سے اپنی قوم کی دعا کی ہے، دوسری طرف سے فرعون اور اس کے ان ظالم افراد کے خلاف ایک طرح سے جو ہے نفرین کی ہے کہ پروردگار کے ظاہری دنیا کی مال و دولت فرعون کے پاس، اس کے وڈیروں کے پاس، سرداروں کے پاس، اس کے وزیروں کے پاس موجود ہے، اور اچھے مکانات ہیں، اس کے محلات ہیں، اور طرح کی آسائشیں ہیں، مال و دولت ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کئی سالوں سے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور ان سے کام کرواتے تھے، تو لہٰذا وہ کمزور تھے، بے بس تھے، غریب تھے، مفلس تھے، تو اکثر وہی ظاہری بات ہے بنی اسرائیل مومن تھے، اور بنی فرعون میں سے تو بہت کم کوئی اکا دکا بنی قوم فرعون میں سے ایمان لائے تھے۔ تو آپ فرمایا کہ یہ لوگ، ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، تو یہ تو لوگوں کو مزید گمراہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ گمراہ کریں گے، لہٰذا پروردگار ان کی یہ جو مال و دولت ہے اس کو ان کو برباد کر دے، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں، ان کی فرعون کی دولت کو برباد کر دے تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ نہ کریں، اور واشدد علی قلوبہم، ان کی سرکشی کے طور پر ان کے دلوں کو سخت کر دے، چونکہ ظالم ہیں، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکیں، اور آخر کار جب یہ دردناک عذاب کا سامنا کریں گے تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا اپنے پر ظلم کیا ہے، اور ہم نے جو ایمان لے کے نہیں آئے۔ تو یہ ایک طرح کی بدعا بھی ہے اس وقت۔ البتہ یہ بدعا جو حضرت موسیٰ نے کی اس وقت ہے کہ جو ہر طرح کے معجزات دکھا چکے تھے، دلائل پیش کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے کفر پر وہ اڑے رہے، اور ان سے کوئی آئندہ ایمان لانے کی امید بھی نہ تھی، یعنی حجت تمام ہو چکی تھی، اس کے بعد یہ حضرت موسیٰ نے یعنی دعا کی ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا کی تھی کہ رب لا تذر
فرمایا کہ اے پروردگار زمین پر جو ان کافروں کے لیے کوئی دیار اور کوئی بستی باقی نہ رکھ، کیونکہ یہ لوگ جو ہے ہمیشہ کافر ہیں اور ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب ان کی اولادیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی کافر ہیں تو ان سے ایمان کی کوئی توقع نہیں ہے۔ جب یعنی تمام حجت تمام ہو جاتی ہے تو اس وقت تو پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قوم فرعون کے لیے بد دعا کرنا یہ اس وقت ہے کہ جب آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، تمام دلائل معجزات ان کو دیکھنے کے باوجود ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو یہ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ ایک تو ان کی دولت، مال و دولت کی تباہی کے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایمان ان کے دل سخت ہو جائیں اور یہ کبھی ایمان نہ لے کے ہیں، یعنی ان سے جو ہے وہ ان کے ایمان لانے سے ایک طرح سے مایوس ہوئے۔ تو اب اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ ظاہری اسباب اور مال دنیا دولت، اس کے لیے بھی انسان کو، مومنین کو تگ و دو کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفلسی، فقر جو ہے وہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور بہت سارے افراد کو ممکن ہے گمراہی کی طرف لے جائے۔ ایک طرف سے دولت مند طبقہ ہے، ظالم، اگر ظالم قوم ہے، ظالم لوگ ہیں، اگر ان کا دولت ہے، مال و دولت ہے، تو وہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ فقر جو ہے وہ قریب ہے کہ فقر جو ہے کفر کا باعث بن جائے، کہ فقر جو ہے انسان کو کفر کی طرف، کفر کے نزدیک کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی کئی کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اپنے لیے مال و اسباب فراہم کرے، اور مومنین کو یہ نہیں کہا، مومنین کو کہا گیا کہ تگ و دو کریں، کوشش کریں، اللہ کے رزق میں سے تلاش کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ کبھی پسندیدہ نہیں ہے اسلام کی نظر میں کہ انسان مفلس ہو جائے، انسان بے بس ہو جائے، انسان اپنے آپ کو فقیر اور محتاج اور مسکین قرار دے، نہیں، فخر نہ کرے، دنیا سے محبت نہ کرے، تکبر نہ کرے، لیکن اپنے آپ کو مالی طور پر اسٹرانگ کرنا یہ بھی اہم ہے، یہ ایک مومن کا فریضہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس لیے اب ائمہ معصومین کی طرف سے یہ تاکید ملتی ہے، اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے تجارت کرنے کا، کام کرنے کا، محنت کرنے کا حکم دیتے تھے، اور خود بھی جو ہے وہ تشویق دلاتے تھے جو لوگ جو ہے تجارت کی طرف یا اس طرح کی پیشے یا اس طرح کی اہم کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے جاتے تھے، تو ان کو تشویق دلاتے تھے کہ مومنین جو ہے مستحکم ہوں، مضبوط ہوں، اور اسباب کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، چونکہ مفلسی اور فقر انسان کو بے ایمانی کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ جو محتاج ہو جاتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ ہر طرح کے کام اپنے کرنے کے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان کو ہاتھ سے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ یہاں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ لوگ تو محتاج ہیں، فقیر ہیں، مفلس ہیں، اور دوسری طرف سے مال و دولت ہے، فراوانی ہے، تو یہ ہر بندہ اپنے ایمان کو باقی نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اس لیے تھا، ایک طرف سے فرعون اور فرعونیوں کی دولت نابود ہے، دوسری طرف سے جو ہے وہ بنی اسرائیل مضبوط ہوں، ان کو رزق و روزی ملے اور ان کو فراوانی ملے، اور یقیناً یہ ان کی رزق و روزی جو ہے وہ ہجرت کی صورت میں تھی، جیسا کہ ان کو بعد میں ہجرت کی انہوں نے مصر سے، اور بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عنایت کیا، اگرچہ اپنے فسق کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مبعوث قرار ٹھہرے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر آگے چلتے ہیں، آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، فرمایا اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی
جو علم نہیں رکھتے، یعنی جاہلوں کی، یعنی حضرت موسیٰ اور فرعون نے مل کے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے مل کر جو دعا کی تھی فرعونیوں کے بارے میں اور قوم فرعون کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ فرعونیوں کی دولت برباد ہو گئی، ایمان کی توفیق بھی سلب ہو گئی، اور فرمایا کہ تم لوگ استقامت اختیار کرنا، اور جاہلوں کے جو لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، ان کی باتوں پر عمل پیرا نہ ہونا۔ تو ایک روایت ہے، اس روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ نے دعا کی اور اس کے بعد فرعون کے لیے جو نابودی تھی، فوراً تو نہیں ہوا نابود، فرعون کی نابودی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو گئی، اور اس دعا کے بعد فرعون جو ہے 40 سال تک زندہ رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نابود ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن یہ کہ تمام اسباب اور وسائل ان چیزوں کو مد نظر بھی رکھا جاتا ہے، یعنی انسان مومنین کی طرف سے بھی اسٹرگل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے دعا کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پلڑا جو ہے وہ مومنین کا باری ہو گیا، اور دوسری طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو لہٰذا اگلی آیت میں اس چیز کو بیان فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 90 میں، کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے عبور کروا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے انہوں نے عبور کیا۔ وَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بس فرعون اور اس کے جو لشکر والے تھے انہوں نے ان کے پیچھا کیا۔ جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور دریا میں، سمندر میں سے راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل آرام سے وہاں سے گزر گئے، جب فرعون اور اس کے لشکر پیچھے سے پہنچا، اس نے دیکھا کہ راستہ ہے، وہ بھی پیچھے دریا میں گھس گئے، اور فرمایا کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بس ان کے پیچھے ان کا تعاقب کیا فرعون اور اس کے لشکر نے، باغیاً وعدواً، تجاوز کر، سرکشی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، عدوان کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ لشکر فرعون اور فرعون کا لشکر درمیان میں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، دوبارہ جو ہے وہ پانی آپس میں مل گیا دونوں طرف سے، سطح پانی کی، اور حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا، قال، فرعون نے کیا، آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس پر، ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انہ لا الہ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا الذی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہی خدا ہی، وہی معبود ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن کب ایمان لایا؟ اس وقت کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار ان کی دولت کو بھی اور ان کے مال و دولت اور زینت کو بھی تباہ کر دے، اور ان کے دل کو سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لیں یہاں تک کہ موت کو جب اپنے سامنے دیکھ لیں۔ تو وہ ایسے ہی کہ فرعون اور اس کے لشکر والوں جب موت کو جب سامنے دیکھا تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آئے، وہ جس پر، وہ معبود پر ایمان لے آئے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی مسلمان ہوں۔ لیکن اس ایمان کا فائدہ نہیں تھا۔ بس بنی اسرائیل مصر سے فرار کیا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلاننگ کی بڑی مضبوط انداز سے، کس طریقے سے جو ہے وہ پوری قوم کو لے کے نکلنا ہے، پوری قوم، اس کے لو لشکر سمیت جتنے ان کے مال و اسباب تھے، مال مویشی تھے، حتیٰ بہت ساری چیزیں جو بھی تھی وہ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا نکلنا، رات کی تاریکی میں نکلنا، ایک بہت بڑی اس کے لیے پلاننگ اور مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس کی پلاننگ کی اور بڑی طریقے سے ان کو لے کے نکلے رات کی تاریکی میں، کہ یہاں تک کہ صبح جب فرعونی جب بیدار ہوئے تو انہیں تب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل جو ہے رات کی تاریکی سے میں نکل چکے ہیں۔ تو بنی اسرائیل مصر سے فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے ان کو وہاں سے فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ تو فلسطین جاتے ہوئے راستے میں جو ساحل سمندر تھا، سمندر کے قریب جب پہنچے تو اب فرعون ان کا پیچھا کرتے کرتے نزدیک پہنچ گیا، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعونی لشکر تھا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے عصا مارا، سمندر شق ہوا، بنی اسرائیل اسی سے راستے سے عبور کیا انہوں نے، اور پھر فرعون کا لشکر جب آئے تو وہاں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اب جب فرعون کو سمندر نے گرفت میں لے لیا تو موجوں کے تھپیڑے لگ رہے تھے، موت سامنے آئی تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں تسلیم بھی ہوتا نہیں، اپنی اطاعت کا بھی ذکر، میں اطاعت بھی کروں گا اللہ تعالیٰ کی، وانا من المسلمین، یعنی عذاب کے مشاہدے کے بعد جب کوئی نجات امید نہیں رہی تو اب کہنے لگا کہ میں ایمان لایا، لیکن اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان اس وقت فائدہ دیتا ہے جب اختیار کے ساتھ لائے ایمان انسان، جب موت سامنے آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے قرآن نے بیان فرمایا کہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 91 میں، الآن، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ کیا اب، یعنی اب تم ایمان لاتا ہے، اب ایمان لاتے ہو، فقط صحیح تقاب، کہ تم اس سے پہلے ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا، اب ایمان لائے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو مفسدین میں سے تھا، فسادیوں میں سے تھا۔ یعنی اب کیا ایمان لانے کا فائدہ جب کہ ایمان کا وقت تو نکل گیا ہے، اور اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے پہلے تو مفسدین میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی ایمان کے لیے بھی وقت ہے، اور وہ وقت موت کے آنے سے پہلے ہے، موت، اور اسی طرح جیسے توبہ کے لیے بھی کہا گیا کہ توبہ کا وقت موت سے پہلے تک انسان اگر توبہ کر لیتا ہے، لیکن اگر جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ایمان بھی اس وقت تک لانے کا وقت تھا کہ جب پہلے ایمان لیا تھا۔ اب تو موت کو دیکھ کے فرعون بھی ایمان لیا، لیکن اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس آج کے دن، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، یعنی فرعون کو نجات نہیں دی، فرعون تو غرق ہو گیا، فرعون نے تو مرنا ہی، اب ڈوب گیا، غرق ہو گیا، لیکن تیرے بدن کو نجات دیں گے، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی رہے، عبرت رہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر نشانی رہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور اگرچہ بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، غافل ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ فرعون کے بدن کے نجات دینے کا حکم فرمایا گیا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، یعنی اگرچہ فرعون سمندر میں غرق ہوا تھا لیکن اس کا بدن باقی، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، اس کا بدن بچ گیا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ پورا لشکر غرق ہو گیا لیکن فقط اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ عبرت رہے، لوگوں کے لیے عبرت کا سامان رہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فرعون جو ہے وہ کا جو بھی رکھا ہوا ہے مصر میں، اس کا جو ہے وہ وہی فرعون ہے جس کو جو سمندر میں ڈوبا تھا، اور بلکہ
مصر کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر زہیلی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود قاہرہ کے میوزیم میں فرعون کی اس ممی جو رکھی ہوئی ہے اس کا معائنہ کیا، اور اس لاش کی پیشانی کی ہڈیوں پر بحر ابیض ہے وہ کہ نمکین پانی کے اثرات بھی قبل مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی یہاں یہ قرآن کریم کا معجزہ بھی ہے، اور کہ قرآن نے کہا اور اس کو کہ ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، اور ابھی تک اس کو جو ہے وہ باقی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ لوگوں کی عبرت کا باعث بنے کہ یہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور دیکھو اس کا کیا اثر ہوا۔ تو بہرحال اس کے الفاظ سے البتہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ مثلا علامہ مودودی نے اس کی ذیل میں لکھا ہے کہ اگر ڈوبنے والا کوئی فرعون تھا متفقہ کہ جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے، تو اس کی لاش جو ہے قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے، اور جس کو جو ہے وہ ممی کی صورت میں رکھا گیا، اور اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی ہے جو کہ کھارے پانی میں اس کی غرقاب، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سمندر میں غرق ہوا تھا۔ اور یہ قرآن کا جو معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لتکونا، تاکہ میں تیرے بدن کو نجات دوں گا تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن سکے، اور یہ عبرت بن گئی۔ اور فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہماری آیات سے غافل، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارے معجزات انبیاء نے بھی دکھائے ہیں، لیکن فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہماری آیات سے کی طرف توجہ نہیں کرتے، غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کی نشانیاں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں، موجود ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں کرتا اور سے غفلت برتتا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور بے تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مبوّع صدق، بہترین خوشگوار جو ہے وہ ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ رزق سے نوازا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ لے کے بنی اسرائیل کو آئے اور فرمایا کہ انہیں فلسطین کی سرزمین میں ان کو ٹھکانہ ہم نے دیا، جو کہ شاداب تھی، خوش آب و ہوا تھی، سرسبز سرزمین تھی، اور جہاں پیداوار بھی اچھی تھی، نہریں تھیں، آب پانی تھا، بہترین سرسبز جگہ تھی۔ لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کی تھی۔ حق تو یہ تھا کہ جب فرعون کی غلامی سے انہیں نجات دلا کر فلسطین سی سرسبز شاداب سرزمین پر انہیں آباد کیا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتے، لیکن فرمایا کہ ان کے پاس اب علم آ گیا، یعنی حجت تمام ہو گئی، ہم نے ان کے اوپر وحی بھی نازل کی، حضرت موسیٰ نے ان کو تعلیم بھی دی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اختلاف نہیں کیا مگر یہ کہ علم آنے کے بعد، یعنی علم آ گیا تو اس کے بعد انہیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تفرقہ بازی کی، آپس میں لڑائی کی، اور فرمایا کہ یہ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن پہ ان سے وہ پوچھا جائے گا اور ان کا جو ہے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب کون سی چیز میں انہوں نے اختلاف کیا؟ البتہ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا، ایک تو آپس میں اختلاف کرتے تھے لگڑتے تھے، ایک تو یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث پہ رسالت ہوئے تو ان کے پاس علم تھا، بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آ چکا تھا آخری زمانے میں نبی مبعوث ہوں گے، تو اس کے باوجود، علم کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور ان کی نبوت کو قبول نہیں کیا، یعنی یہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اس کا مختلف سے مراد یہ ہے کہ
ایک تو یہ کہ خود آپس میں اختلاف کیا، دوسرا یہ کہ پیغمبر کی نبوت کے وہ قائل نہیں ہوئے اور ایمان نہیں لے کے آئے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا لیکن ایمان نہیں لے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ ان کے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائے گا کہ باوجود اس کے کہ علم آ چکا تھا لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اگلی آیت پر فرمایا کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر آپ کو اس بات میں کوئی شبہ ہے، ان كُنْتَ فِي شَكٍّ اگر شک ہے اس بات میں، مِمَّا أَنزَلْنَا جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ سوال کریں ان لوگوں سے جو یقرؤون الکتاب جو کتاب کو پڑھتے ہیں، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو اہل کتاب ہے۔ لقد جاءک الحق، بے شک بتحقیق آپ کے پاس حق آیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو جانا تم شک کرنے والوں میں سے۔ اور اگلی آیت میں بھی اسی سے مربوط ہے، فرمایا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور تم نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلا دیا آیات اللہ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم ہو جاؤ گے خاسرین میں سے۔ ان دو آیات میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اگر کسی کو اس میں شک موجود ہے، یہاں پھر اگرچہ حکم یہ فرمایا گیا کہ ان کنتا فی شک، اگر آپ کو شک لاگ ہے، رسول کو تو شک نہیں لاگ ہو سکتا، تو یہاں پہ یعنی ایک محاورتاً اس انداز سے بیان کیا گیا ہے، وگرنہ رسول کو تو شک نہیں، یعنی کوئی آپ میں سے کوئی شک کرتا ہے، اگر یعنی مراد یہ کہ اگر آپ میں سے کوئی شک کرتا ہے تو اس صورت میں دیکھو کہ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل اور جو ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، اہل کتاب جو موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں جنہوں نے کتاب کی تلاوت کی ہے، یقرؤون الکتاب جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے، ان سے پوچھ لو، ان کے پاس بھی کتاب آئی اللہ کی طرف سے، یعنی یہ قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے، کلام الہی، اس سے پہلے بھی کلام نازل ہوئی، اور اس سے پہلے جو ہے مثلا جو اہل کتاب ہیں جو اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان سے ہی سوال کر لو کہ کیا تمہارے پاس بھی اللہ کا کلام آیا تھا نہیں آیا تھا؟ تو جس طرح سے ان کے پاس آیا تھا اسی طرح سے آپ کے پاس بھی جو آیا وہ حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، بس کبھی بھی کوئی آپ میں سے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ شک ہو جائے، آپ ممترین میں سے ہو جائے، شک کرنے والوں سے، یعنی کہ کسی کو شک ہے تو شک کو دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ تم توراۃ اور انجیل جو ہیں جو کہ قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے مطالب کو دیکھ لو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام تھی جو کہ گزشتہ امتوں کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ کی طرف سے گزشتہ کتابیں نازل ہوئی، اسی طرح سے یہ بھی قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، برحق نازل ہوا ہے، اور لہذا اس میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اب پھر فرمایا کہ نہ ہو جانا جو لوگ بھی اللہ کی کلام کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، تو وہ خاسرین میں سے ہیں، یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے یقیناً جو ہے وہ خسارہ اٹھانے، تکذیب آیات الہی بہت بڑا جرم ہے، اور جو اس جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔